السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ فرینڈز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی اس چمک دمک اور نمود و نمائش میں آج کل ہر شخص گرفتار ہے۔ اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھی رہائش ہماری زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔ یہی نہیں، مرنے کے بعد بھی اچھے پروٹوکول کی تمنائی ہیں۔ یہ فلاں کا قبرستان، وہ فلاں کا قبرستان۔ قبرستانوں کو بھی اپنے خاندانی حسب و نسب سے جوڑ لیا گیا ہے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے، کون کہاں دفن کیا جائے گا اور کہاں سے اٹھایا جائے گا، یہ کس کے دست و اختیار میں ہے۔ دہلی کے ایک مشہور بزرگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ انہیں علاقے کے کمشنر کو فارسی پڑھانے کا اتفاق ہوا۔ کمشنر کرسچن تھا اور مولانا اسے فارسی پڑھانے پر مامور ہوئے۔ بیچ میں نماز مغرب ہو جاتی تو مولانا صاحب اسی کے گھر پہ محلے کے چند مسلمانوں کے ساتھ نماز مغرب ادا فرماتے۔ یہ طرز زندگی اور اسلام کی رہنمائی دیکھ کر کمشنر کی بیٹی بہت متاثر ہوئی۔ اس نے فارسی پڑھنے کے بہانے ایز اے ٹیوٹر مولانا صاحب کو اپنے حجرے میں مدعو کیا۔ پس پردہ اس نے دینی علوم سیکھے، مذہب سے آگاہی حاصل کی اور انہی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اب مولانا کو اپنی نوکری کی فکر ہوئی۔ اس نے کہا، مولانا صاحب آپ فکر نہ کریں، میں کسی مناسب موقع پر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کروں گی، آپ پر آنچ نہ آئے گی۔ دن گزرتے گئے مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ یکدم وہ لڑکی شدید بیمار پڑ گئی اور بیماری نے طول پکڑ لیا۔ اس نے مولانا صاحب کو بلایا اور کہا، مولانا صاحب لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے اور میں اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر نہ کر پائی ہوں۔ اب آپ مجھ سے وعدہ کریں، اگر میں مر گئی تو میرے گھر والوں کے کفن و دفن کے بعد آپ مجھے اپنے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کروا دیں گے۔ مولانا صاحب نے وعدہ کر لیا اور چند ہی دن میں اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ مولانا صاحب نے جنازے میں شرکت کی تاکہ وعدے کی تکمیل میں آسانی رہے۔ پھر رات کے اندھیرے میں چند مسلمانوں کے ساتھ اس کی قبر پر پہنچے۔ قبر کھولی گئی تو حیران رہ گئے کہ صبح جہاں لڑکی کو دفن کیا گیا تھا وہاں انہی کے علاقے کا ایک شخص جو مسلمان ہونے کے باوجود کافی فاسق و فاجر تھا، دفن تھا۔ مولانا سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کام خود ہی کر ڈالا ہے۔ چنانچہ قبر بند کی گئی اور واپس ہوئے، لیکن دل کی تشفی نہ ہو سکی۔ دوسرے دن اس شخص کی قبر پر پہنچے کہ دیکھیں یہاں لڑکی موجود ہے کہ نہیں۔ قبر کھولی گئی تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں پر کوئی اور شخص مدفون تھا جو کفن دفن سے عربین لگتا تھا۔ مولانا صاحب کو بہت صدمہ ہوا کہ بچی سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر سکے۔ اسی کشمکش میں واپس ہوئے کہ رات کو خواب میں بچی کو دیکھا۔ اس نے کہا، مولانا صاحب آپ پریشان نہ ہوں، مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جنت البقیع میں جگہ عنایت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اے کاش کہ آج ہم بھی اپنے اعمالوں کی فکر کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں کہ دنیا کے کسی کونے میں دفن کیے جائیں، آخرت میں جنت البقیع سے اٹھائے جائیں۔ آمین۔